السلام علیکم، میں ہوں راؤ عادل خان۔ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج ایک سبق آموز کہانی جو ہے سلطان محمود غزنوی اور ایک دیہاتی لڑکے کی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا پسند کروں گا کہ یہ وہ کہانی ہے جو ہر شخص کو سننی چاہیے، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کا آنر ہے، چاہے کسی آرگنائزیشن کا امپلائی ہے، چاہے کسی کالج یونیورسٹی سکول کا طالب علم ہے، چاہے کسی کالج سکول یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، استاد ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ کہانی ہے، چاہے وہ کسی کاروبار کا مالک ہے، چاہے وہ کسی کاروبار میں ملازمت کرتا ہے۔ ہر شخص کو یہ کہانی سننی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے لنک رکھتا ہے۔ ہر شخص کو یہ کہانی سننی چاہیے کیونکہ اس میں وہ سبق دیا گیا ہے جو اگر آج ہم لوگ اپنا لیں تو ہم کائنات میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو کہانی کو اب شروع کرتے ہیں۔ کہانی کچھ ایسے ہے کہ سلطان محمود غزنوی تقریباً مور اینڈ لیس 80% دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ اس دورانیہ میں ایک دیہاتی لڑکا اس کی سلطنت میں آتا ہے، اس کی دربار میں حاضر ہوتا ہے اور روزگار کے حوالے سے بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ جاب چاہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس کو اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، وہ شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس ملازمت کرتا رہتا ہے، کام اچھے طریقے سے نبھاتا رہتا ہے۔ ٹائم گزرتا رہتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ وہ ایک دیہاتی لڑکا سلطان محمود غزنوی کی گڈ بکس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے بہت اہم قسم کے فیصلے اپنے اس مشیر، اس ملازم، اس ایک دیہاتی لڑکے سے کرنا پسند کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کے پاس پرانے ملازمین تھے۔ وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال سلطان محمود غزنوی کے پاس جو پہلے سے موجود اس کے وزیر، مشیر اور جو اس کے خاص ترین لوگ تھے وہ سب محسوس کرتے ہیں کہ چند دن، چند ماہ، چند سال قبل آنے والا ایک دیہاتی لڑکا جس کی نہ کوئی نسل ہے، نہ اس کا کوئی کسب ہے، نہ اس کا کوئی حال ہے، نہ اس کی کوئی چال ہے، وہ کیسے بادشاہ کا ہر دل عزیز ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال بھی ہے، چال بھی ہے، نسل بھی ہے، کسب بھی ہے، سب کچھ ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور ہم اس کے پرانے ملازمین بھی ہیں۔ یہ ہم کو اب اتنا پسند نہیں کرتا جتنا پسند یہ اس دیہاتی لڑکے کو کرتا ہے۔ تو آپس میں کچھ وزیر، کچھ مشیر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور یہ بات اٹھاتے ہیں، کیوں نہ بادشاہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے کہ بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ اس دیہاتی لڑکے کو پریفرنس دیتے ہیں۔ تو جس دن بادشاہ کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ وزراء بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ سوال بادشاہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمارے ہاں ایک سوال ہے جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت فرماتے ہیں حکم کریں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب وہ آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ پریفرنس، ہم سے زیادہ محبت، ہم سے زیادہ ریلیشن اب اس دیہاتی لڑکے کے ساتھ رکھتے ہیں نہ کہ ہمارے ساتھ، جبکہ ہمیں آپ کے ساتھ وقت گزارے بے پناہ عرصہ ہو چکا ہے، ہمارا حسب، نسب، نسل، مال و دولت اس لڑکے سے بے پناہ زیادہ ہے، لیکن آپ کی محبت اور رغبت اس دیہاتی لڑکے کے ساتھ زیادہ ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سوال سننے کے بعد ان سوالیوں کو، ان وزیروں کو، ان مشیروں کو یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں تمہیں کچھ عرصے کے بعد دوں گا۔ کچھ عرصہ پھر گزر جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بادشاہ سلامت اچانک سے اپنے تمام وزراء کو بلا لیتے ہیں، تمام وزراء کو اور اس دیہاتی لڑکے کو بھی بلا لیتے ہیں۔
सब बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बादशाह सलामत फरमाते हैं कि जाओ, जाकर वो हलवा लेकर आओ जो मैंने बनवाया है। उनके आने से पहले बादशाह सलामत ने अपने कुछ मुलाजिमीन से कुछ कड़वी जड़ी बूटियों का हलवा तैयार करवाया होता है। वो हलवा एक प्लेट में आता है। बादशाह सलामत एक एक स्पून यानी एक एक चम्मच वो हलवा कहते हैं तमाम बुजुर्ग को दे दें। तमाम बुजुर्ग को वो एक एक चम्मच हलवा दे दिया जाता है और फिर उसके बाद उस देहाती लड़के को भी दे दिया जाता है। अब बादशाह सलामत फरमाते हैं कि आप सब इस हलवे को खाना स्टार्ट करें। अब सब वो एक एक चम्मच लेते हैं और हलवा खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हलवा उनके मुंह में जाता है, फौरी तौर पर वो उसको बाहर थूक देते हैं या उगल देते हैं और बादशाह सलामत को कहते हैं कि बादशाह सलामत ये तो बहुत कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है। बादशाह सलामत सब उजरा को देखते हैं, सब ने हलवा बाहर निकाल दिया होता है सिवाय उस एक देहाती लड़के के। बादशाह सलामत उस देहाती लड़के जिसका नाम अय्याज है पूछते हैं, अय्याज क्या हलवा मीठा है? अय्याज कहता है नहीं बादशाह सलामत, हलवा कड़वा ही है। बादशाह सलामत फरमाते हैं तुम तो बहुत मजे लेकर खा रहे हो, ऐसे जैसे कि बहुत मीठा है। अय्याज इसके अगेंस्ट जवाब देता है बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत हलवा तो कड़वा है, खा इसलिए रहा हूं कि आपका हुक्म है। तो आप फरमाते हैं कि मेरा हुक्म है, मैंने तो सबको कहा था कि खाओ, सबने उगल दिया, तुम खा रहे हो, इसकी वजह क्या है? अय्याज आगे से ये कहता है बादशाह सलामत मुझे एक मुद्दत हो गई आपके पास काम करते हुए और आपके यहां से जो रिस्क मुझे मिलता है हमेशा मीठा मिलता है, हमेशा ताजा मिलता है, हमेशा अच्छा मिलता है। आज अगर इतने अरसे के बाद मुझे आपकी तरफ से एक ऐसा हलवा मिला है जो कड़वा है तो मुझे उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको ये भी नेमत समझ के खा लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि आज से पहले तक जितना अरसा मैंने आपके साथ गुजारा उसमें आपने मुझे आला से आला तरीन चीजें खिलाई। अगर आज एक दिन मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि कड़वी होती है, मुझे उस पर गिला नहीं करना चाहिए, उसको खा लेना चाहिए। अब इस बात से हमें क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि हम जहां जहां पर जॉब करते हैं, जहां जहां पर हम इल्म हासिल करते हैं, जिधर जिधर हम कारोबार करते हैं, जिस जिस को हम रिपोर्ट करते हैं, अगर वो शख्स आपके साथ बहुत अच्छा है, आपको हमेशा सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड करता है, अगर कभी वो आपको गुस्से से डांट देता है कोई चीज समझाने के लिए, तो हमें उसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, हमें उसकी बात को अच्छे अंदाज में ले लेना चाहिए और उससे कोई ना कोई सबक सीख लेना चाहिए। और इसी तरह जो कायनात के मालिक हैं अल्लाह पाक, अगर वो हमें पैदाइश से लेके आज तक बेपनाह नेमतों से नवाजते हैं, अगर कभी हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है तो हमें तब भी अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हमें गिले शिकवों की तरफ चले जाना चाहिए। हमें इस बात से इस बात का सबक मिलता है। लेकिन इस बात के बाद भी जो वज़रा थे, जो मुशीर थे, उनको बादशाह सलामत की ये बात फिर भी समझ नहीं आई कि अय्याज की फेवर क्यों की जाती है। बादशाह सलामत सोचते हैं कि मुझे इनको कोई और सबक देना चाहिए। कुछ अरसा फिर गुजरता है, बादशाह सलामत क्या करते हैं, कुछ अरसे के बाद अपनी रियाया को, अपने वुज़रा को, अपने मुशीरों को और अय्याज को दोबारा बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं आप सब बैठ जाएं। सब बैठ जाते हैं। बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं? बादशाह सलामत फरमाते हैं ये एक हीरा है। हीरा मंगवाते हैं, अच्छा कीमती हीरा, कहते हैं ये हीरा है, डायमंड। वो सामने रखते हैं और एक हथौड़ी सामने रखते हैं और फिर अपने मुलाजिम को कहते हैं ये इस वजीर के पास लेकर जाओ और उस वजीर को कहते हैं आज मैं तुम तमाम जितने भी वुज़रा हैं तुम सबका इम्तिहान लेना चाहता हूं, तुम सबकी अकल को टेस्ट करना चाहता हूं। तो वो तमाम के पास हीरा भी लेकर जाता है उनका मुलाजिम
اور وہ ہتھوڑا بھی لے کر جاتا ہے، اور بادشاہ سلامت فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس ہیرے کو توڑ دیں۔ جیسے ہی پہلے وزیر کے پاس وہ ہیرا جاتا ہے اور ہتھوڑا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کیونکہ آپ ہماری عقل کا امتحان لے رہے ہیں تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ہمیں ہیرا نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کافی قیمتی ہیرا ہے، اگر ہم اس کو توڑ دیں گے تو اس کی قیمت ضائع ہو جائے گی، ہمیں نقصان ہوگا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں تم بالکل بجا فرما رہے ہو، دوسرے وزیر کو دیا جائے۔ جب دوسرے وزیر کے پاس وہی ہیرا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی ایک لاجک بیان کر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہمیں اس ہیرے کو نہیں توڑنا چاہیے، یہ ہیرا توڑنے سے آپ کو مالی نقصان ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں تم بھی بجا فرما رہے ہو۔ ایسے کر کے جتنے بھی وزراء تھے سب اپنی اپنی کوئی نہ کوئی لاجک دیتے ہیں اور اس ہیرے کو نہیں توڑتے۔ پھر ہیرا پہنچ جاتا ہے اس خادم کے پاس، اس دیہاتی لڑکے کے پاس، اس شخص کے پاس جس کے بارے میں تمام وزراء بات کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ جب ہیرا بادشاہ سلامت اس کے پاس پہنچاتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس ہیرے کو توڑ دو، تو وہ ایاز کیا کرتا ہے، ہتھوڑا لیتا ہے، ہیرے کو زمین میں رکھتا ہے، ہتھوڑا اس کے اوپر مارتا ہے اور ہیرے کی کرچیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہیرا ٹوٹ جاتا ہے، بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وزراء آپس میں باتیں کرنی شروع کرتے ہیں کہ دیکھا نسل کا ادھر سے پتہ لگتا ہے، دیکھا عقل کا ادھر سے پتہ لگتا ہے، دیکھو یہ کتنا جاہل انسان نکلا۔ بادشاہ نے کہا بھی تھا کہ میں عقل کا امتحان لے رہا ہوں، اس نے دیکھو ہیرا توڑ دیا۔ اب بادشاہ سلامت اس کی گردن قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں ایاز تم نے ہیرا توڑ دیا؟ ایاز کہتا ہے جی بادشاہ سلامت میں نے اس کو کرچی کرچی کر دیا۔ بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں ایاز کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ ہیرا کتنا قیمتی ہے؟ تو ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی پناہ پاؤں تو آپ مجھے ٹائم دے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت فرماتے ہیں جی تمہیں اجازت ہے۔ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس دو آپشن تھی، پہلی آپشن یہ کہ میں ہیرے کو توڑ دیتا، آپ کے حکم کو مان لیتا، دوسری آپشن یہ تھی کہ میں اس قیمتی ہیرے کو بچا لیتا اور آپ کے حکم کی عدولی کرتا، توڑ دیتا، آپ کا حکم نہ مانتا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے حکم کی اتنی قیمت ہے کہ 1000، 10,000، 1,00,000، 1,00,00,000، 1,00,00,000 ہیرے بھی ایسے آ جائیں تو بھی میں آپ کا حکم نہ توڑوں، ان ہیروں کو میں کرچا کرچی کر دوں۔ میری نظر میں آپ کے حکم کی قیمت اس ہیرے کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ بادشاہ سلامت اس بات کے اوپر اپنی رعایا کو کہتے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آج ایاز کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ یہ میرے حکم کو اتنا اہم سمجھتا ہے۔ کاش آج ہم بھی اگر طالب علم ہیں اپنے استاد کے حکم کو اتنی اہمیت دیں، کاش آج ہم بھی ملازمین اپنے مالکان کو اتنی اہمیت دیں، ان کے حکم کو پورا کریں۔ کاش ہم being a Muslim, being a human اپنے رب کی حکم کی حضوری اتنی ہی کریں کہ جب میرے رب کا حکم ہے کسی بات سے منع کرنے کا تو ہم پوری کائنات کو قربان کر دیں اور اپنے رب کے حکم کی حضوری کریں، اس کو مانیں۔ تو کیا ہوگا جب ہم تمام طلبہ، مالکین، ملازمین اپنے مالکوں کی بات کو، ان کے حکم کو مانیں گے تو ہم لوگوں کا بھی نام بنے گا۔ ایسے ہی نام بنے گا کہ صدیاں گزر گئی، سلطان محمود غزنوی کی حکومت کو ختم ہوئے، لیکن آج جہاں جہاں پر سلطان محمود غزنوی جو 80% دنیا کا بادشاہ رہا ہے، جہاں جہاں پر اس کا نام آتا ہے ساتھ ایاز کا نام بھی آتا ہے۔ ایاز کا نام صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو مالک سمجھتا تھا،
اس کے حکم کی حضوری کرتا تھا، اپنی جاب کو ایسے پرفارم کرتا تھا جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کاش آج ہر اولاد اپنے والدین کی بات کو ایسے ہی ماننا شروع کر دے۔ کاش آج تمام طالب علم اپنے استاد کی بات کو ایسے ہی ماننا شروع کر دیں۔ کاش آج ساری کائنات کے انسان اپنے رب کی کہی گئی ہر بات کو اسی طرح ماننا شروع کر دیں، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سے ہمارے بارے میں سنا کریں گی، ہمارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، بے شک ہم اس جہاں سے کوچ بھی کر جائیں۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، بندہ آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ السلام علیکم۔